بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے حسین دن سمجھ رہا تھا، کیونکہ آج میں اپنے بچپن کی محبت امیلیہ کو شادی کے لیے پرپوز کرنے والا تھا۔ آج کا دن بہترین دن تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ہاں کر دے گی، کیونکہ بہت کم وقت میں ہی وہ میرے ماں باپ کے ساتھ کافی گل مل گئی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، جہاں پر امیلیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ میرے ہاتھ میں امیلیہ کی فیوریٹ چاکلیٹس تھیں اور دوسرے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ سفید پھول۔ میں ان پھولوں کی خوشبو سے ہوتا ہوا اپنی دھیان میں گنگناتا جب لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے پھول زمین پر گر کر بکھر چکے تھے، کیونکہ جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ جس طرح پھول فرش پر بکھرے تھے، اسی طرح میرا دل بھی سینے میں کئی ٹکڑے ہوا تھا، کیونکہ سامنے میرے باپ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے جو منظر میں نے دیکھا، کاش یہ دیکھنے سے پہلے میں زندہ ہی نہ رہتا۔ میرا باپ میری گرل فرینڈ کے ساتھ جس حالت میں مجھے دکھائی دیا، اگر میری ماں دیکھ لیتی تو شاید اپنے ساتھ کچھ غلط کر چکی ہوتی۔ مجھے امیلیہ پر اتنا یقین تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے ساتھ ہر رشتہ دھوکہ کر سکتا ہے، مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن امیلیہ بڑھاپے تک میرے ساتھ رہے گی۔ وہ صرف میری ہے اور میری بن کر رہے گی۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر یقین مجھے اپنے باپ پر تھا، وہی باپ جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، مجھے اس مقام تک لایا، لیکن وہ اپنی بیٹے کی گرل فرینڈ کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی آنکھیں پھوڑ دوں۔ میری پوری دنیا، میری کل کائنات، جن رشتوں کو میں سمجھتا تھا وہی مجھے دھوکہ دے گئے تھے۔ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد اپنے باپ اور اپنی گرل فرینڈ کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے کیا کیا، میں سب کچھ آپ کو ایک تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک حادثہ تھا، جس کے بعد میں اپنی جوانی میں ہی بوڑھا ہو کر رہ گیا۔ میرا نام جیکب ہے اور میں 22 سال کا نوجوان لڑکا ہوں، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ دونوں ہی مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہمیشہ میں اپنی ماں پر اپنے باپ کو زیادہ اہمیت دیتا آیا ہوں۔ مجھے لگتا تھا شاید میری ماں سے زیادہ میرا باپ مجھے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ مجھے باہر گھمانے لے کر جاتے تھے۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا مجھے وہ دلا دیا کرتے تھے، جبکہ میری ماں ہمیشہ میری پسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر مجھے ٹوکتی رہتی تھی، یہی کہتی تھی کہ ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ اور اگر میرے بابا مجھے باہر لے کر جاتے اور میرے کہنے پر مجھے ایک کی جگہ 2 آئس کریم دلا دیتے اور میں خوش ہو جاتا، تو اس بات پر بھی میری ماں میرے باپ سے لڑنے لگتی، کہتی تھی کہ بیٹوں کو بگاڑو مت، اس کی بے جا خواہشات پوری مت کیا کرو۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ اور بھی زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا، لیکن میرا باپ ہمیشہ اس بات پر میری ماں کو گور کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میری مرضی میں اسے جو کچھ دلاؤں، تم اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہو جیسے یہ تمہاری سگی اولاد ہو ہی نہ۔ یہی باتیں سن سن کر مجھے اپنی ماں سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ میں ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کیا کرتا، یہی کہتا تھا کہ آپ میری اچھی ماں ہو ہی نہیں، بابا آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس بات پر میری ماں بہت روئی۔ میری عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا یہ بات کر چکا تھا، آپ میرے لیے نئی ماں لے آئے، مجھے یہ ماما نہیں پسند، جب دیکھو مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ٹوکتی رہتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ مجھے جہنم میں بھیج دے۔ میری اس بات پر میری ماں اتنا روئی کہ ماں کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اپنی ماں کو یوں روتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ شاید نظروں سے میرے باپ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ دیکھ رہے ہو، یہ میرا وہی بچہ ہے جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی خاطر میں نے کتنی اذیتیں برداشت کی۔ تم جانتے ہو جس پل یہ میرے بدن میں تھا اور میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا، میں کچن میں کام کر رہی تھی اور گرم کھولتا پانی میرے ہاتھوں پر گر گیا، میرے پیٹ پر بھی گرا تھا اور درد کی جلن اتنی تھی کہ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی جلن سے زیادہ اپنے اندر میرے بچے کی فکر تھی کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں سب سے پہلے گائناکالوجسٹ کے پاس گئی تھی، حالانکہ مجھے اپنے جلے ہوئے زخموں پر مرہم کے لیے جانا چاہیے تھا، اور یہی بچہ آج مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اچھی مما نہیں ہوں۔ میری ماں رو رہی تھی، کاش میں اس وقت ان کی آنکھوں میں وہ درد محسوس کر سکتا۔ میری ماں وہاں سے روتی ہوئی گئی اور میرے بابا نے مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا وہ عورت ہے، عورت کا کام رونا ہی ہوتا ہے، رو کر یہ بس سچی ثابت ہونا جانتی ہے، تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں جو اپنی ماں کو منانے جانے والا تھا، اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گیا اور چپ چاپ وہیں پر بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے میں باپ سے زیادہ کلوز ہوتا گیا اور ماں سے دور ہوتا گیا۔ میری ماں بھی خاموش ہو چکی تھی، مگر کہاں خبر تھی کہ میرا یہ باپ بھی اصل چھڑا میری پیٹھ پیچھے گھومپے گا۔
ہمارے گھر کے ساتھ ہی پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی. جیسے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، ویسے ہی اس گھر میں 4 لڑکیاں رہتی تھیں. چاروں ہی بہت پیاری پیاری تھیں. 3 تو مجھ سے بہت بڑی تھیں، لیکن چوتھے نمبر والی لڑکی جس کا نام ایمیلیا تھا وہ میری ہم عمر ہی تھی. اکثر پارک میں ہم کھیلنے کے لیے جایا کرتے. وہ چند دن پہلے ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئے تھے. بڑی تینوں لڑکیاں تو مجھے انتہائی نکچڑی اور بدتمیز لگتی تھیں، لیکن وہ بالکل معصوم سی تھی. ایک شام جب میں گارڈن میں کھیلنے کے لیے گیا تو وہیں پر مجھے ایمیلیا بھی دکھائی تھی، جو ایک جانب کو گھاس پر بیٹھی تھی. اس کی باقی تینوں بہنیں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی بالٹیاں اور کھلونے رکھے مٹی کے پتلے بنا رہی تھیں، خوش ہو رہی تھیں. لیکن انہوں نے اس لیے ایمیلیا کو اپنے گروپ سے نکال دیا تھا کیونکہ ایمیلیا نے کچھ دیر پہلے ان کے سارے بنائے ہوئے کھلونے خراب کر دیے تھے. وہ ایک جانب کو اداس بیٹھی تھی، مجھے غور سے دیکھنے لگی تو میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، سنہری بال تھے، بالکل سفید رنگت مجھے بہت اچھی لگی تھی. میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو مسکراتے ہوئے خود ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آس پاس نظر دہرائی. نہ ہی اس کی بہنوں کا اس کی طرف دھیان تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ وہاں پر تھے، اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. اپنا نام ایمیلیا بتانے لگی. میں نے بھی اسے بتایا کہ میرا نام جیکب ہے، میں تمہاری پڑوس میں ہی رہتا ہوں، میرے پاس میرے پزلز پڑے ہیں. ہم دونوں کتنی دیر تک کھیلتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد وہ گھر چلی گئی. اس کے بعد روزانہ کے معمول پر ہماری ملاقات ہونے لگی. ایمیلیا کی ایڈمیشن بھی اسی اسکول میں ہو گیا جس میں میں پڑھتا تھا. یقین مانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی کہ میں بتا نہیں سکتا. اس روز میں خوشی خوشی اسکول سے گھر واپس آیا، حالانکہ میں اسکول کے نام سے ہی بے حد کتراتا تھا. میرے باپ نے مجھے اتنا خوش دیکھا، جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپر تھے اور اکثر کام گھر میں ہی بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر کر لیا کرتے تھے. مجھ سے اتنا خوش ہونے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں انہیں مسکرا کر بتانے لگا کہ میری بیسٹ فرینڈ ایمیلیا بھی ہمارے اسکول میں داخل ہو چکی ہے، میں اسے اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا. اس کے ساتھ میں نے اپنا لنچ بھی شیئر کیا. میں ہنستا مسکراتا اپنے باپ کو یہ بتا رہا تھا، تبھی میری ماں بھی وہاں پر آ گئی. کہنے لگی کہ جیکب، تم اپنی دوست کو ہمارے گھر کب تک بلا رہے ہو؟ یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہو. میں دیکھنا چاہوں گی کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو میرے بیٹے کو پسند آ گئی. میں اسکول یونیفارم میں ہی اپنا بیگ ایک طرف پھینکتا سیدھا ایمیلیا کے گھر کی طرف بھاگا تاکہ اسے بتا سکوں کہ تم شام کو ہمارے ساتھ چائے پینے کے لیے آنا. میں بھاگتا ہوا اس کے گھر گیا تھا کہ تبھی مجھے ایمیلیا کے گھر سے اس کے ماں باپ ایک کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دکھائی دیے. بڑی عجیب تھے، ہر وقت تیار رہتے. یہ ایمیلیا کی ماں تو ہر وقت پارٹیز میں بزی رہتی. جیسے میں ایمیلیا کے گھر میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ ایمیلیا کی بڑی تینوں بہنیں اس کے ساتھ جو حرکت کر رہی تھیں، میں تو دنگ رہ گیا. جرجری سی لے کر کہنے لگا کہ شکر ہے میری ایسی بہنیں نہیں ہیں، میں اکیلا ہی ہوں، ورنہ اگر میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوتا تو شاید میرے بہن بھائی میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے. ایمیلیا کی 2 بہنوں نے اسے پکڑا تھا، جبکہ اس کی بڑی بہن ہاتھ میں کینچی لے کر اس کے بالوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی. ایمیلیا چلا رہی تھی کہ روزی ایسا مت کرو، میرے بال مت کاٹو. لیکن وہ کہنے لگی کہ کیوں، ہمارے بال تو کالے ہیں، تمہارے یہ بال سنہری کیوں ہیں؟ آج تم موقع ہے، ہم تمہارے یہ بال کاٹ کر تمہیں گنجا کر دیں گے. اتنا کہہ کر جیسے وہ آگے بڑھی، میں آگے بڑھ کر اسے دھکا دے کر ان تینوں لڑکیوں کو مارنے لگا اور ایمیلیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا. ہم دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، یونیفارم پر داغ لگ چکے تھے، میری ٹائی بھی ٹوٹ چکی تھی. جو میری ماں نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا، کیا گرے ہو یا کسی سے ہاتھا پائی کر کے آئے ہو؟ ایمیلیا گھبرائی ہوئی تھی، خود ہی کہنے لگی کہ یہ میری بہنوں سے لڑ کر آیا ہے. میری بہنیں میرے بال کاٹنے والی تھیں. میرے گھر میں کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا، سبھی میرے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں. میرے بابا مجھے اپنی اولاد ہی نہیں کہتے کیونکہ میری بڑی تینوں بہنوں کے بال کالے ہیں، بالکل ان جیسے، اور میرے بال سنہری. میرا باپ میری ماں کو الزام دیتا ہے کہ تم نے یہ چوتھی بیٹی میرے دوست کی پیدا کی ہے، تمہارا میرے دوست سے غلط تعلق تھا. میرا باپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا. کچھ یہی الزام میری تینوں بڑی بہنوں نے بھی سن لیے ہیں، اس لیے وہ میرے ساتھ بالکل بھی نرمی کا رویہ نہیں رکھتی. میرے سگے باپ نے آج تک کبھی مجھے پیار نہیں کیا، پیار سے مجھے اپنی گود میں نہیں بٹھایا. میں نہیں جانتی میرا باپ کون ہے، مگر سب لوگ میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں. یہ الفاظ کہتے ایمیلیا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جبکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت ہی نہ کر پایا. اگلی پل آگے بڑھ کر ایمیلیا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ چپ کر جاؤ، تم رونا بند کرو. میں ہوں نا تمہارا دوست، میں تمہاری خاطر سب سے لڑ جاؤں گا. تمہاری تینوں بہنوں کو اتنا ماروں گا کہ ان کے چہرے کا نقشے ہی بدل جائیں گی.
میں کوئی لڑاکا قسم کا لڑکا نہیں تھا. میں پہلی دفعہ جب لڑا تھا تو صرف ایمیلیا کی وجہ سے ہی لڑا تھا. حالانکہ اس کی تینوں بڑی بہنیں مجھ سے عمر میں بھی بڑی تھیں، مگر اس کی خاطر میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی. تبھی وہاں پر میرے پاپا بھی آ گئے. انہوں نے جب ایمیلیا کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تم مسٹر جارج کی بیٹی ہو. تو ایمیلیا نے سر ہلا دیا. وہ ساری بات سن چکے تھے. ہمیں اندر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا لیا. وہ ایمیلیا کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہے تھے. کہنے لگے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تمہیں میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا. اگر تم چاہو تو تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے ماں باپ کی اجازت لینا پڑے گی. میں تو خوش تھا. خوشی سے تالیاں بجا کر اچھل پڑا کہ ایمیلیا اب ہمارے ساتھ ہمارے اس گھر میں رہے گی. لیکن میری ماں ایک مرتبہ پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی تھی، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ حل کرنا بھی ان کا پرسنل میٹر ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کے پرسنل میٹرز میں ٹانگ اڑانے والے؟ یہ لڑکی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی. مجھے اس وقت اپنی ماں بہت بری لگی تھی. انہوں نے ایمیلیا کو اور مجھے کھانا تو کھلایا، مگر جیسے ہی ایمیلیا کے ماں باپ واپس آئے تو اسے واپس گھر بھیج دیا. میں ایک مرتبہ پھر سخت الفاظ اپنی ماں کے لیے استعمال کر چکا تھا. کہنے لگا آپ بہت بری ہیں، آپ سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، آپ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں غصے سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے کے باہر ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ماں باپ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی. خیر ایمیلیا اس کے بعد اپنے گھر میں ہی رہی تھی، لیکن جب میرے ماں باپ نے اس کے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے اپنی بچیوں کو سمجھایا. ضرور تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ایمیلیا کی بڑی تینوں بہنیں دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے چلی گئی اور ایک ایمیلیا ہی تھی جو گھر میں رہ گئی. وہ کئی محرومیوں کا شکار تھی. نہ اس کا باپ اس پر توجہ دیتا تھا، نہ ہی اس کی ماں، یہاں تک کہ وہ اپنے بال بھی خود بنایا کرتی تھی. ایک میں ہی تھا اس کے ساتھ مخلص. وہی وقت تھا جب میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی. یہاں تک کہ ہم کالج تک آ گئے. ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ڈھیروں باتیں کرتے تھے. میں نے ایمیلیا کا ہر ایک لفظ بالکل حکم کی طرح لیا تھا. وہ جو کہتی تھی میں اس کے منہ سے آدھی بات نکلتی سن کر ہی اس پر عمل کیا کرتا تھا. میں ایمیلیا کے لیے بالکل دیوانہ سا ہو چکا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ ایمیلیا بھی میرے لیے بالکل دیوانی ہے. اس روز جب میں گھر گیا تو میری ماں کی طبیعت خراب تھی. کھانا بھی تیار نہیں تھا. میرا باپ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا. چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی تھی. مجھے دیکھ کر چونکے تھے. کہنے لگے کہ آگے ہو، تمہاری ماں تو بیمار پڑی ہے، کھانا تیار کر نہیں سکتی. پتہ نہیں میں نے اس بیمار سے ابھی تک کیوں رشتہ رکھا ہے. خیر تم ایسا کرو کہ پیزا آرڈر کر لو، میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، دونوں مل کر کھاتے ہیں. ایک مرتبہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے جا کر اپنی ماں کا حال پوچھ لینا چاہیے. آخر انہیں ہوا کیا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے یا نہیں. میں وہیں پر بیٹھ گیا. کبھی پاپا کے نمبر پر ایک کال آئی تو وہ لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر اٹھ کر باہر چلے گئے. نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دھیان ان کے لیپ ٹاپ کی طرف گیا. میں نے ان کے لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنی جانب موڑی کہ تبھی میری انگلیاں رک چکی تھیں. مجھے وہاں پر ایک مشہور چیٹنگ ایپ دکھائی دی. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ غلط تھا کہ میں اپنے باپ کی چیٹنگ پر تھا، لیکن میں نے مسکرا کر وہ چیٹنگ ایپ اس لیے کھولی کہ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی میرا باپ اپنے کسی کلائنٹ سے بات چیت کر رہا ہو. مگر ان کا اکاؤنٹ کھولتے جو چیز مجھے دکھائی دی، میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا. وہاں پر کئی نوجوان لڑکیوں کے اکاؤنٹس تھے جن کے ساتھ میرا باپ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنی رومانٹک باتیں اور جس طرح کے الفاظ میرے باپ نے ان کے ساتھ استعمال کر رکھے تھے. میرا چہرہ سرخ لال ہو گیا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے. دسمبر کا مہینہ تھا لیکن پھر بھی میرے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا. میرے ہاتھ حرکت کرنا بند کر چکے تھے. میرا باپ میرے لیے ایک مثال تھا. مجھے لگتا تھا میرا باپ صرف اور صرف میری ماں کے ساتھ مخلص ہے. انہیں شاید عورتوں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ایک حد تک میری ماں کے ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے میری ماں میں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی. لیکن جس طرح وہ کہیں لڑکیوں سے باتوں میں لگے تھے، اس سے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ ان کے اندر ایک بے چینی موجود ہے جو میری ماں شاید اب کم نہیں کر سکتی. اور اسی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وہ اور عورتوں کا سہارا لے رہے تھے. عورتیں بھی کیا، وہ تو لڑکیاں تھیں، بالکل نوجوان لڑکیاں. مجھ سے بھی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ میرا باپ باتیں کر رہا تھا، ان سے ان کی نامناسب تصاویر منگوا رہا تھا. میرے اندر بہت کچھ تھا جو بالکل کرچی کرچی ہو چکا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا ہی باپ ہے. جیسے مجھے اپنے باپ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو جلدی سے میں نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین وہیں کر دی اور دور ہٹ کر بیٹھ گیا. میری اڑی ہوئی ہوائیاں اور رنگت دیکھ کر میرا باپ مسکرایا. کہنے لگا کیا بات ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے. میں نے ایک مرتبہ ہاں میں سر ہلا دیا اور دوسری مرتبہ نہ میں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسا رد عمل ظاہر کروں.
کچھ دیر بعد پیزا تو آ چکا تھا، لیکن مجھے شدید کمی محسوس ہو رہی تھی تو اپنی ماں کی۔ میں رونا چاہتا تھا اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میرا باپ انہیں دھوکہ دے رہا ہے اور یہاں پر کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ان میں ایسی تھیں جو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جارج دوبارہ ملنے کے لیے کب آؤ گے، میں تمہارے ساتھ آخری ملاقات کو بھول نہیں پا رہی، ہم دوبارہ ڈیٹ کب کریں گے، اور اس مرتبہ ہوٹل کا روم تم بک کرواؤ گے۔ یہ سارے الفاظ میرے ذہن میں کسی طوفان کی طرح چل رہے تھے، یہاں تک کہ فون پر مجھے ایمیلیا کے میسیج بھی آ رہے تھے، لیکن میں اپنا فون بند کر کے ایک طرف رکھ چکا تھا۔ چلتا چلتا سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا جو بستر پر بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ پاس آ کر میں چپ چاپ بیٹھ کر سر کو جھکایا اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، شاید ہمیشہ کی طرح میرے قدموں کی آہٹ میری ماں محسوس کر چکی تھی۔ آہٹ سن کر وہ اپنی پلکیں لرزانے لگی، آنکھیں کھول کر ہلکی سی گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی، بڑی مشکل سے اٹھی تھی، میرے وجود کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ تب تک دور ہی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول رہی تھی، جیسے دھندلا منظر واضح کرنا چاہتی ہو۔ میں تب تک اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر چکا تھا، لیکن مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے جیکب، رو کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، بتاؤ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ ایمیلیا ٹھیک ہے نا؟ کس نے تمہیں رلا دیا، بتاؤ مجھے۔ میری ماں مسلسل مجھ سے سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ نہیں کچھ نہیں، بس آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو آپ کو لے کر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس بات پر میری ماں کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور مسکراہٹ ایسی تھی جو مجھے مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ میرا جی چاہا تھا کہ ابھی زمین کھلے اور میں اس زمین میں دنس جاؤں۔ میری ماں پھیکی سی مسکرا کر چہرے پر ایک طنز کے آثار لا کر کہنے لگی، اچھا مجھے نہیں لگتا بیٹا تمہارے لیے تمہاری ماں کب سے اتنی اہمیت رکھنے والی ہوگی کہ تم اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہونے لگی ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں یہاں تو تمہارے باپ نے کچھ کہا ہے یا پھر ایمیلیا نے، کہیں ایمیلیا سے تمہارا بریک اپ تو نہیں ہو گیا؟ میری وجہ سے یوں تم رو نہیں سکتے۔ ہاں تمہاری وجہ سے میں بہت بار روئی ہوں، لیکن میرے منہ سے پھر بھی تمہارے لیے دعا ہی نکلی ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اگر میں تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوں تو میں مر جاؤں، تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے اور تمہارے باپ کی بھی۔ میری ماں کے یہ الفاظ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا، میرا دل کانپ رہا تھا، میرا دل چاہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں کیسے ان کا شوہر انہیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ میری ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو ضروریات انہیں پوری کرنی چاہیے تھی، جس طرح کا تعلق ان کا باپ سے تھا، میرا باپ وہ سارے تعلق کئی گرل فرینڈز بنا کر ان کے ساتھ پورے کر رہا تھا۔ وہ ایک غلط ریلیشن شپ میں تھے، ان لڑکیوں کے ساتھ میری ماں تو ویسے بھی بیمار رہنے لگی تھی، کہیں یہ خبر سن کر انہیں کچھ ہو ہی نہ جاتا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے ہمیشہ آپ کو فراموش کیا، لیکن مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو اور بابا کو ایک ہی لیول پر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج اس دنیا میں بھی موجود نہ ہوتا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، ابھی بھی ان کے بازوؤں پر جلے ہوئے نشان تھے، وہی نشان جن کا ذکر ایک لڑکی کے ساتھ میرا باپ میسیجز پر بھی کر رہا تھا کہ جب میری بیوی اپنے جلے ہوئے نشانوں والے ہاتھ میرے قریب لاتی ہے تو مجھے الٹی آنے لگتی ہے، میرا دل خراب ہونے لگتا ہے، اس میں وہ حسن اب رہا ہی نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اب ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو جوان ہو، میری ہر خواہش کو پورا کر سکے، اور بدلے میں بھی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ جو ایک مرتبہ میرے ساتھ وقت گزارے گا وہ دوبارہ گزارنے کے لیے بھی تڑپے گی۔ یہ ساری باتیں کسی فلم کی طرح میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا کہ میں اب ان کے ساتھ دوبارہ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ ایک دم سے مجھے لگا جیسے میری ماں میں جان لوٹ آئی ہو، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر جیسے ایک سکون محسوس کر رہا تھا۔ میری محبت پا کر تو جیسے میری ماں ایک دم سے بدل چکی تھی، کہنے لگی میں تو خود کو اب کافی صحت مند اور پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو گیا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ اپنی ماں کے چہرے پر اتنی محبت دیکھ کر کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ مجھے بھی اچھا لگا تھا، لیکن میرے اندر جو جنگ چھڑ چکی تھی وہ صرف اور صرف میں ہی جانتا تھا۔ جب میں اپنی ماں کے کمرے سے نیچے آیا تو میرا باپ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے، اپنی ماں کے ساتھ تم اتنا اچھا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے تو سالوں بعد تمہیں تمہاری ماں کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، سب خیریت تو ہے؟ جواب دو۔
جواب میں میں کچھ نہیں بولا تھا، کہنے لگا کہ کچھ نہیں، ان کی طبیعت خراب تھی، میں ان کا بیٹا ہوں، اب چھوٹا نہیں رہا، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے میں ان کے پاس گیا تھا۔ وہ ہنس کر طنز کرتے ہوئے میرا ہی مذاق اڑانے لگے کہ ہاں ہاں، وہ بوڑھی پاگل عورت تمہیں بھی پاگل کر دے گی، دیکھنا تم جتنا اپنی ماں کے قریب ہوتے جاؤ گے وہ تمہیں میرے خلاف کرتی جائے گی، لکھ کے رکھ لو، ماں سے نہ جانے میرا باپ اتنا حسد کیوں کرتا تھا، ماں باپ کا رشتہ تو برابری کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ بہرحال کیا ہو سکتا تھا، کچھ دیر بعد میں اپنے گھر سے نکلا اور موبائل پر امیلیا کو ٹیکسٹ میسج کر دیا۔ وہ واٹس ایپ پر آن لائن بیٹھی تھی، میرا میسج کرتی اس نے میرا میسج سین کر لیا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ باہر آؤ، جہاں اکثر بچپن میں ہم بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، میں اسے وہیں پر بلا رہا تھا۔ آج بھی وہاں پر کہیں کہیں مٹی کے کچھ گڈھے بنے ہوئے تھے جنہیں ہم نے ایک شیلٹر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے قریب گھاس پر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ تبھی امیلیا چلتی ہوئی آئی اور آ کر اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی، میرے گلے پر اپنے لب رکھ چکی تھی، پھر یوں ہی میرے ساتھ لپٹ کر کہنے لگی، کیا ہوا سویٹ ہارٹ، ایسے اچانک کیوں بلایا، آج اکیڈمی نہیں جانا کیا؟ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ پھر مسکرائی تھی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، بار بار اپنی انگلیاں کبھی میرے چہرے پر پھیرتی، کبھی میرے بالوں پر، کبھی اس کے ہاتھ میرے کندھوں پر گردش کرنے لگتے۔ کہنے لگی کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، اتنے اداس کیوں دکھائی دے رہے ہو، تم جانتے تو ہو مجھے تم اداس اچھے نہیں لگتے۔ امیلیا کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں اسے بتا دوں کہ میں نے اپنے باپ کو نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کس قدر بےہودہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں اپنی ماں کو یہ حقیقت بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی امیلیا کی ماں نے اسے بلایا۔ ابھی ان کے گھر کے باہر آ کر گاڑی روکی تھی اور گاڑی سے اس کی تینوں بڑی بہنیں باہر نکل رہی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ آپس میں مل رہی تھی، ان کے آپس میں تعلقات بھی شاید پہلے سے بہتر ہو چکے تھے۔ تو ابھی اتنی خوش دلی سے امیلیا بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف گئی، موبائل تو وہ میرے پاس ہی بھول گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی بہنوں سے مل رہی تھی اور میں اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہ تبھی اسکرین پر ایک نمبر جگمگایا۔ واٹس ایپ پر ایک میسج آیا تھا۔ بلا شبہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی امیلیا پر شک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے موبائل میں کچھ بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس پر یقین تھا کہ وہ صرف اور صرف میری ہے، لیکن ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میں نے اس کے موبائل میں اپنے باپ کے نمبر سے میسج دیکھا۔ باقاعدہ میرے باپ کی تصویر ڈی پی بھی لگی ہوئی تھی۔ میرے باپ کا نمبر امیلیا کے پاس کب آیا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ امیلیا بہت کم ہی میرے گھر آیا کرتی تھی۔ پھر بھی میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ امیلیا کے موبائل کی طرف بڑھا دیا۔ اسکرین پر لاک نہیں لگا تھا۔ جیسے اسکرین اوپن کی تو سامنے کا میسج دیکھ کر میرا وجود کانپ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ پڑھنے کو بھی ملے گا، کیونکہ میرا باپ امیلیا سے جس لہجے میں بات کر رہا تھا وہ ایک سسر اور بہو کے بیچ والا رشتہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کو بتا چکا تھا کہ میں امیلیا سے شادی کروں گا، لیکن ابھی تک میں نے اس کو پرپوز نہیں کیا تھا۔ اس وقت جو میسج میں نے اسکرین پر دیکھ رہا تھا اس میں میرا باپ امیلیا کے ایک میسج کے رپلائی میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اس میں اب پہلے جیسا حسن نہیں رہا، نہ ہی مجھے اس میں کسی بھی طرح کی دلچسپی ہے، مجھے تو تم جیسی سرخ گلاب پسند آتے ہیں، تازہ نکھرے ہوئے۔ اس بات کے ساتھ ہی ایک دل والا ایموجی لگا ہوا تھا۔ امیلیا کا میسج اوپر تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی، ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا جارج، تمہاری وہ بوڑھی بیوی اب تمہارا دل نہیں بہلا سکتی کیا؟ جیکب بھی اسے ناپسند کرتا ہے اور تم بھی، اگر وہ اتنی بری ہے تو ابھی تک اسے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ نکال باہر کیوں نہیں کرتے اسے؟ بلا وجہ ہمارے بیچ آ رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے دھواں نکال رہے تھے۔ ان باتوں کا مطلب کیا تھا؟ میرا باپ اور میری گرل فرینڈ کر رہے تھے، میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ تبھی امیلیا مجھے واپس پلٹتی ہوئی دکھائی دی، جو بھاگ کر شاید میرے پاس مجھے یہی کہنے آئی تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے، مجھے جو بھی بات کرنی ہے میں بعد میں کر لوں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ میں اس کا موبائل اس کے آنے سے پہلے رکھ چکا تھا۔ میرے پاس آئی اور آ کر میرے گال پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، پھر بلا وجہ میرے چہرے پر کس کر کے کہنے لگی کہ جیکب میں کچھ دیر تک آتی ہوں، پھر ہم باتیں کریں گے۔ میں تو مسکرا بھی نہیں پایا، صرف سر ہلا کر ٹھیک ہے تم جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ کر جا چکی تھی، لیکن نہ جانے کہ مجھے سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میرا باپ امیلیا سے اس طرح کے لہجے میں بات کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے تو ابھی تک یاد تھا جب بچپن میں امیلیا پہلی مرتبہ میرے ساتھ میرے گھر آئی تھی تو میرے باپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے بالکل ایک بیٹی بنا کر رکھوں گا، کیونکہ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن امیلیا اور میرا باپ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔
کیا سچ تھا کیا جھوٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنا سر پکڑ گیا، سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور مجھے اس پر کیسا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنی کار کی جانب آیا اور پھر بے مقصد ہی گاڑی سڑک پر دہرا دی۔ میں ہائی سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ راستے میں کوئی پولیس چیکنگ کے لیے نہیں تھی، ورنہ مجھ پر اچھا خاصا جرمانہ ہو سکتا تھا۔ اور بار بار میرے موبائل پر میرے باپ کی کال آ رہی تھی، میں کہاں ہوں، لیکن میں یہی کہہ کر انکار کرتا رہا کہ مجھے کچھ دیر باہر دوستوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ کون سے دوست، تمہاری تو امیلیا کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے، پھر آخر اچانک سے تمہارے کہاں سے اتنے دوست نکل آئے۔ لیکن میں چپ تھا، دماغ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا اور پھر میں اپنے گھر واپس آیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میرا باپ تو سو چکا تھا، مگر میری ماں ابھی تک بیٹھی جاگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیمار بھی تھی۔ ماں کو یوں بیٹھا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ابھی تک بیٹھی کیوں ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا کیسے سو جاتی، میں تو ہمیشہ سے ایسی ہوں، تم اور تمہارا باپ جب تک گھر نہیں آتے مجھے نیند نہیں آتی۔ میرا باپ بے خبر سو رہا تھا اور میں اپنی ماں کو بھی ان کے کمرے میں بھیج کر خود بھی کمرے میں چلا آیا۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ ایک ڈپریشن تھا جو مجھے اپنے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ یہ سوچا کہ اب مجھے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کل ہی میں امیلیا کو اپنے گھر بلاؤں گا اور اسے پرپوز کروں گا۔ اپنے باپ کی عادتوں سے تو میں واقف ہی تھا کہ وہ لڑکیوں سے کافی جلدی فرینک ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ امیلیا کے ساتھ میری ماں کی برائیاں کر رہے ہوں، اور جس طرح کا میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں مثبت سوچنا چاہتا تھا اور میں نے کیا بھی ایسا ہی تھا۔ اگلے دن صبح میں جب کالج گیا تو امیلیا پہلے ہی مجھے میسج پر بتا چکی تھی کہ وہ آج کالج نہیں جائے گی، آج کا دن وہ گھر پر گزارے گی، اور پھر اس کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی اچھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو بس میں امیلیا کو پرپوز کر کے رہوں گا۔ ہم دونوں کی انگیجمنٹ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں نے بھی آج کالج سے چھٹی کی تھی۔ سب سے پہلے تو مارکیٹ گیا اور وہاں سے تازہ پھولوں کے گلدستے لیے، پھر یہ خوبصورت سی انگوٹھی پسند کی جو کہ پلاٹینیم کی تھی۔ یقیناً امیلیا کو بہت زیادہ پسند آتی۔ میں خوش تھا، مثبت سوچنا چاہتا تھا کہ امیلیا کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں ایک پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ لے کر اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لے کر گھر آیا تھا۔ میں سب سے پہلے یہ سب کچھ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا اور یقین تھا کہ میری ماں کو بھی امیلیا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا تو جو منظر تھا جسے دیکھ کر میرے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑی تھی۔ میرا باپ سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا اور امیلیا، ہاں وہ امیلیا ہی تھی، کیونکہ اس سے جو شرٹ اور جینز میں نے گفٹ کی تھی اس نے وہی پہن رکھی تھی۔ اپنے بال کھول رکھے تھے، یہاں تک کہ بالوں میں جو کلپس لگا رکھی تھی وہ بھی اسے میں نے گفٹ کی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگی تھی۔ مجھے جو پسند آتا تھا میں امیلیا کے لیے لیتا تھا۔ اپنی آدھی پاکٹ منی میں امیلیا کے لیے تحفے خریدنے میں خرچ کر دیا کرتا تھا، لیکن آج جیسے میں مکمل طور پر اپنا سمجھ رہا تھا وہ میرے باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جس حد تک وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، رومانس کر رہے تھے، یہ دیکھ کر میرے ہاتھ سے پھول اور گفٹ گر چکے تھے۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی۔ شور کی آواز سن کر میرا باپ اور امیلیا دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اگلی پل میرا باپ ایک جھٹکا کھا کر اٹھا، امیلیا کو پیچھے دھکا دیا۔ امیلیا بھی اگلی پل گرتے گرتے بچی تھی، جلدی سے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور جھٹ سے سر جھکا گئی۔ میرا باپ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، جبکہ میں الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ چیزیں وہیں پر گری ہوئی تھی۔ ایک دم سے میرا سانس بڑی تیزی سے چلنے لگا۔ میں پیچھے قدم اٹھا رہا تھا اور میرا باپ میری طرف بڑھتا ہوا یہی باتیں کر رہا تھا کہ دیکھو بیٹا، کچھ بھی غلط مت سمجھنا، امیلیا تمہاری ہے، یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے، میں تو بس اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار رہا تھا، ہم دونوں تو بس نیوٹرل ہو کر دوست بن کر باتیں کر رہے تھے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میری بات سنو۔ میرا باپ میرے پاس آ کر مجھے یہی سب کچھ کہہ رہا تھا اور غصے سے میں ٹیبل پر پڑے ہوئے سارے ڈیکوریشن پیسز، زیب و رائش کی اشیاء اٹھا کر فرش پر پٹک رہا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے کیا دیکھا تھا؟ پیچھے کھڑی امیلیا مجھ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اس کی گردن پر ابھی بھی وہ سرخ نشان مجھے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں پوری قوت سے غصے میں چلایا۔ میں چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بابا آپ جانتے ہیں میں آپ سے کس قدر محبت کرتا تھا، آپ جانتے بھی ہیں آپ کی میری نظر میں کیا اہمیت تھی۔ یہ میری گرل فرینڈ تھی، میں اسے پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ پیچھے کھڑی امیلیا جو گھبرائی ہوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، مجھے چلاتا ہوا دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں جیکب دیکھو یہ غلطی ہوگی۔ میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، میں نے تھوڑی بہت پی رکھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی
مجھے چکر سے آ رہے تھے۔ انکل نے تو بس مجھے پکڑ رکھا تھا، لیکن میں اپنی انگلی اٹھا کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ چپ، بالکل چپ، اس سے زیادہ اور کچھ مت بولنا۔ وہ دونوں میرے سامنے صفائیاں پیش کر رہے تھے اور میں فرش پر گرے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل کام کرنا یہیں پر بند ہو جائے گا۔ اگر امیلیا کے ساتھ میرے باپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید میں اب تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا اور نہ جانے کتنا برا حشر کرتا۔ مگر جہاں پر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ سامنے کھڑا ہی میرا دشمن میرا باپ تھا۔ میں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ پھول اسے گفٹ میں اس لیے لایا تھا تاکہ تمہیں پرپوز کر سکوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں پر اپنے باپ کو فوقیت دی اور اس لیے یہ چیزیں لایا کہ اپنے باپ کو دکھاؤں، اپنی ماں کو بتاؤں کہ میں آج امیلیا کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں، اس کا ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن تم تو چھپ کر میرے باپ ہی کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ امیلیا بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں وہیں ایک جانب کو بیٹھ کر رونے لگا، اپنا چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ میری ماں کہاں تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، امیلیا میرے پاس آئے گی، میرے باپ میرے پاس آئے گا، مجھ سے معافی مانگیں گے۔ اور یقین مانیے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر امیلیا سچ میں مجھ سے معافی مانگتی ہے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی، میرے باپ کے ساتھ اگر اس کا کوئی افیئر تھا بھی تو اس کو ختم کر دے گی اور میرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلے گی، تو میں پھر بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار تھا۔ مگر شاید محبت کے معاملے میں میں بڑا ہی بد نصیب ثابت ہوا تھا۔ امیلیا چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، جہاں پر فرش پر میں بیٹھا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ دیکھو جیکب، میں جو بھی بولوں گی غلط نہیں بولوں گی، میں سچ ہی کہوں گی، مگر سچ یہ ہے کہ میں نے تمہیں آج تک صرف اپنا دوست سمجھا ہے۔ دوست سے زیادہ میں نے کبھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں میں دوست سے بڑھ کر مانوں، تم سے محبت کروں، تم سے شادی کروں، لیکن میں ایسا کر ہی نہیں پائی۔ جبکہ وہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو میری عمر صرف 20 سال ہے، لیکن مجھے اپنی عمر سے بڑے مردوں کے ساتھ بات کرنے کا، دوستی کرنے کا بہت شوق ہے۔ اور جس پل میں نے تمہارے باپ کو دیکھا تو مجھے وہ تم سے بھی زیادہ ہینڈسم لگے۔ میرا دل خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تم صرف میرے دوست ہو، لیکن اصل میرا بوائے فرینڈ تو تمہارا باپ ہے۔ اور آج سے نہیں بلکہ جب سے میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے، تب سے تمہارے باپ نے منع کیا تھا کہ ہم اپنے اس ریلیشن شپ کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ ان کی بیوی یعنی تمہاری ماں کبھی بھی ہماری اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی، اور اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تمہیں بھی برا لگے گا، کیونکہ تم کبھی بھی اپنے باپ کی گرل فرینڈ کو اپنی دوست نہیں سمجھو گے۔ بس اسی وجہ سے میں اپنی اور تمہاری دوستی سلامت رکھنا چاہتی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے امیلیا کی بات سن رہا تھا، میرے تو گویا ہوش فنا ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے اتنے سالوں کی محبت صرف ایک پانی کا بلبلا لگ رہی تھی، جو ہوا میں آتے ہی ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنا آپ مذاق لگنے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ مجھے اپنے کانوں میں تماچوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے سامنے میرا باپ کھڑا تھا اور امیلیا میرے باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ امیلیا کے ساتھ اس گھر میں اپنا گھر بساؤں گا، ہم دونوں بہت خوش ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، زندگی پرسکون ہوگی، لیکن سب کچھ تو الٹ ہو چکا تھا۔ کتنی دیر میں چپ رہا اور پھر بولا بھی تو صرف اتنا کہ میری ماں کہاں ہے۔ میرا باپ جو بالکل چند لمحوں میں ہی بالکل غیر ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ کمرے میں، اسی کمرے میں جہاں پر یہ دونوں کچھ دیر پہلے انتہائی غیر مناسب حالت میں ملے تھے۔ میں چپ چاپ چلتا ہوا اس کمرے میں آیا کہ آ کر دیکھوں تو میری ماں صوفے پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں ماں کو اٹھانے لگا، بلانے لگا، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں خود ہی اپنی ماں کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اگر مزید دیری کر دیتے تو شاید میں اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں بالکل تنہا رہ چکا تھا، صرف ایک میری ماں ہی تھی جو میری بچی تھی۔ باقی سب رشتوں پر میں نے سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا، اور مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تقریباً 5 گھنٹوں بعد میری ماں کو ہوش آیا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی، میرے باپ کا نام لے رہی تھی، بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جیکب کو میری طرف بھیجو۔ وہ اس وقت ICU میں تھی، کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری ماں کی بار بار بلانے پر ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا۔ اپنی ماں کے پاس موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی بیٹا میں کب تک زندہ رہوں، لیکن اتنا کہوں گی کہ تمہاری گرل فرینڈ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، وہ آج تمہارے باپ کے ساتھ جس حالت میں تھی، نہ صرف اس نے تمہیں دھوکہ دیا بلکہ تمہارے باپ نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ ہو سکے تو امیلیا سے شادی مت کرنا۔ میری ماں کو میری فکر تھی۔ میں رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماما مجھ پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی ہے، میں جان چکا ہوں، آپ فکر مت کریں۔
میں آج سے اور ابھی سے ایمیلیا سے اور اپنے باپ سے ہر تعلق توڑتا ہوں، اور آپ مرنے کی باتیں مت کریں، ہم جلد از جلد واپس گھر جائیں گے، اور اس گھر میں نہیں جائیں گے بلکہ الگ گھر لیں گے جہاں پر صرف آپ اور میں ہوں گے۔ باپ کا دھوکہ، ایمیلیا کا دھوکہ، اور پھر ماں کی جہالت۔ میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی میں نے ساری لگا دی اپنے باپ سے، 1 روپیہ بھی میں نے نہیں لیا تھا۔ جب میری ماں نے مجھے دیکھا تو وہ خود بھی ریکور کرنے لگی، کہنے لگی میرا بیٹا مجھے مل گیا، مجھے اور کیا چاہیے۔ 1 ماہ ہاسپٹل رہنے کے بعد ہم جب ہاسپٹل سے نکلے تو باہر ایمیلیا اور میرا باپ جارج ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اٹھائے کھڑے تھے، شاید وہ میری ماں کا استقبال کرنے آئے تھے۔ باپ کی گاڑی پیچھے کھڑی تھی، لیکن میں نے ایک اچاٹ سی نظر دونوں پر ڈالی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ ایمیلیا اور میرے باپ نے شادی کر لی ہے، دونوں نے اپنے خفیہ رشتے کو ایک نام دے دیا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ جتنا دکھ سہنا تھا میں نے، جتنا رونا تھا میں نے رو لیا تھا۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب کو ٹیکسی رکوا کر بیٹھ گیا۔ میرا باپ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد مجھے کتنی کالز آئیں، میسیجز آئے، لیکن میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا، یہاں تک کہ ان کی دلائی گئی سم بھی توڑ کر میں نے اپنے نام نئی سم رجسٹر کروا لی۔ میں نے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رینٹ پر رہنا شروع کر دیا، ایک عام سی جاب کرنے لگا۔ صرف میں ہوں اور میری ماں، دھیرے دھیرے ہی صحیح، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر اپنے دل پر لگائے کے زخموں کو بڑھنے لگے۔ مجھے لگتا تھا شاید ایمیلیا اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش رہے گی، لیکن یہ ان کا ریلیشن شپ بھی زیادہ عرصہ چل نہ سکا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ایمیلیا اور میرا باپ آپس میں ڈائیورس کر چکے ہیں، کیونکہ ایمیلیا میرے باپ کی حرکتوں کو برداشت نہ کر سکی۔ ظاہری سی بات ہے، میرا باپ میری ماں کے ہوتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے تھا، اور اب یقیناً ایمیلیا کے ہوتے ہوئے بھی میرے باپ کو نئی لڑکیاں پسند آنے لگی تھیں۔ انسان اپنی عادت تو بدل لیتا ہے لیکن فطرت نہیں، اور میرا باپ ان مردوں میں سے ہو چکا ہے جس کا دل ایک عورت سے تو کبھی بھی نہیں بہلنے والا۔ ایمیلیا پچھتاتی ہے، کتنی مرتبہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں، اسے پھر سے اپنی گرل فرینڈ بنا لوں، اس کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ سے وقت گزاروں، پارٹیز کروں، لیکن میں مرد ہوں، اس کے ہاتھ کا کوئی کھلونا نہیں۔ بڑی مشکل سے اس کے دیے ہوئے ڈپریشن سے میں خود کو نکال چکا ہوں، اب پھر سی نزیت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے ایمیلیا کو معاف کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لیے ایسی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔